السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اس کا عنوان حسد کے بارے میں خاص انتباہ متنبہ کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم حسد کے مرض سے بہت بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ محترم بزرگوں، تجربہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ جس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے وہ اسی کے در پہ رہتا ہے کہ جس کی خوشحالی پر اس کو حسد ہے کسی طرح اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے، اس کو بے آبرو کرے، پھر اگر کچھ بس نہیں چلتا تو اس کی غیبت ہی کر کے دل کی آگ بجھانا چاہتا ہے۔ اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا کم از کم یہ نتیجہ تو ضرور ہوگا کہ قیامت میں اس غیبت کرنے والے حاسد کی نیکیاں اس محسود بندے کو دلا دی جائیں گی۔ نیکیوں کو حسد کے کھا جانے کی یہ آسان توجیہ ہے۔ کہتے ہیں نا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہی مثال ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے عن الزبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلی امتوں کی مہلک بیماری یعنی حسد و بغض تمہاری طرف چلی آ رہی ہے، یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور موڑ دینے والی ہے۔ پھر اپنا مقصد واضح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بالوں کو موڑنے والی ہے، بلکہ یہ موڑتی ہے اور بالکل صفایا کر دیتی ہے دین کا۔ محترم بزرگوں، صحابہ کرام کے متعلق اللہ علیم و خبیر کی یہ شہادت قرآن مجید میں محفوظ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر شفیق اور مہربان ہے۔ رحماء بینہم، دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم نے ان کے دل ملا دیے ہیں اور وہ پرانے جھگڑوں کو بالکل بھلا کر آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو گئے ہیں۔ فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ بہرحال قرآن مجید کے ان واضح شہادتوں سے معلوم ہوا کہ جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے تو ان کے دل ایک دوسرے کی محبت و الفت سے بھر دیے گئے تھے اور ان میں باہم بغض و حسد کا نام نشان بھی نہ تھا۔ اس لیے اس حدیث دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء کا منشا یہی ہو سکتا ہے کہ بعد کے دوروں میں بغض و حسد کی جو مہلک بیماری مسلمانوں میں آنے والی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ منکشف ہوئی اور آپ نے امت کو اس آنے والی بلا سے خبردار کیا اور بتلایا کہ بغض و حسد کی جس مہلک بیماری نے اگلی بہت سی امتوں کے دین و ایمان کو برباد کیا وہ میری امت کی طرف بھی چلی آ رہی ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اس مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ مہلک بیماری ایسی ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ بخار جیسے ہم کو بخار میں مبتلا نہیں کر دیتی ہے، لیکن دل کا بخار چڑھ جاتا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر ایک دم سے بے چینی لگی رہتی ہے۔ اس کے پاس اس کی سہولیات، اس کی خوشی کی مختلف چیزیں ہونے کے باوجود بھی جب وہ حسد کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے تو اس کو کسی طریقے سے کوئی سکون نہیں ملتا ہے، بے چین رہتا ہے، بس کسی نہ کسی طریقے سے محسود کو یعنی جس سے حسد کر رہا ہے اس کو ستا لے، اس کی برائی کر لے، اس کی جو ہے غیبت کر لے، اگر کوئی موقع مل جائے تو اس کو کوئی نقصان پہنچا دے، کسی نہ کسی اسی بات کی فکر میں رہتا ہے کہ بس وہ اپنے اس محسود کو جس کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچائے۔ میرے عزیز دوستو، حسد
گویا اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو ہمیں ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے، ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، ہماری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، اور اخروی اعتبار سے بھی ہم کو وہ تکلیف پہنچائے گی۔ جیسے کہ کہا کہ گویا یعنی نیکی جو ہے اس کو دے دی جائے گی۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حسد جیسی مہلک بیماری سے ہم سب کو اللہ کی عطا اور اللہ کی دی ہوئی تمام چیزوں پر قناعت کرتے ہوئے اپنے آپ میں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔